دیکھیں آپ مسلمان ہیں اور آپ مومن ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا پر اپنی حقیقت ہم نہیں جان پائے کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہمارے لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو بڑی پیاری امت ہو، تم کو ہوٹل بازی کے لیے یا غبازی کے لیے دن رات موبائل کی اسکرین پر مصروف کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، اچھے کام کرنا بتاؤ اور اچھے راستے رہتے وتنہون عن المنکر، اور اگر تمہارے سامنے کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، کوئی غلط جگہ بیٹھ رہا ہے، کوئی غلط گفتگو کر رہا ہے، کوئی بری باتیں کر رہا ہے، تو تم اسے روکو۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جتنی بھی امتیں کلمہ پڑھتے ہیں سب کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ تم دین کے سپاہی ہو۔ علماء تو صرف تمہاری نگہبانی کے لیے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ نہ معلوم ہے تو اپنے علماء سے آ کر پوچھ لو، مگر تم اگر کلمہ پڑھ چکے ہو تو ہر شخص جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک سپاہی، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی برائی ہو تو وہاں روکے، اس کے دوست اگر برے ہوں تو اسے روکے، اس کا بھائی اگر برا ہو تو اسے روکے، اس کا پڑوسی اگر برا ہو تو اسے روکے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف زدہ پریشان حال اس کے پاس آئے تو اسے امان ملے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور مسلم اس سے کہتے ہیں کہ اس کے اغل بغل اگر کوئی بس جائے تو سلامتی کے ساتھ اٹھائے، یہ مومن مسلم کی پہچان ہے۔ مگر افسوس کہ دونوں پہچانیں ہماری دنیا سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا کیسا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو یہی بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ہماری ساری ذمہ داری ہماری نہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی کبریائی، اللہ اکبر، مولا تو ہی بڑا ہے، مالک تو ہی بڑا ہے، اے خالق تو ہی بڑا ہے، اس کی کبریائی کا اعتراف کیا، اس کی بارگاہ میں رکوع کیا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اور زمین پر سر رکھ کر ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر وعدہ کیا ہے کہ مولا جو تو نے حکم کیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ ہم مسجد سے نکلے، ہم بھول گئے کہ ہم نے رب سے کیا وعدہ کیا ہے نماز میں۔ جنت ایسے نہیں مل جائے گی، ہم سوچ رہے ہیں کہ دوزخ کی ہمیں ہوا نہ لگے گی۔ جنت بہت سنواری گئی ہے، بہت بنائی گئی، تو اچھے لوگوں کے لیے بنائی گئی، جو اللہ کا کام کرے گا، اس کے رسول کے دیے ہوئے پیغامات پر عمل کرے گا، جنت اس کے لیے بنائی گئی۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، آپ اسی پیمانے میں اپنے کو تولیں۔ ایک شخص آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس حاضر تھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں جس کو میں کر کے جنت حاصل ہو جائے، مجھے میں جنت پاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ معاملات بتائے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول
مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے نیک کام کیا ہے؟ اللہ کا رسول فرمایا کہ نیک کام کرو تمہیں جنت مل جائے گی. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو دنیا میں کیا ہے وہ نیک کیا ہے یا بد کیا ہے؟ پوائنٹ کی بات آپ نے نبی نے کیا جواب دیا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اس کو جاننے کے لیے تم نے اپنے پڑوسی سے پوچھ لینا. تم اپنے پڑوسی سے بھی پوچھ لینا کہ زبان قلب کو نختار خدا کہیے. تمہارا پڑوسی فیصلہ کر دے گا کہ تم نے اچھا کام کیا برا کیا. ہمارے نزدیک پڑوسی کو کوئی حقیقت ہے؟ کہہ رہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی باتیں لے کر آئے اتنے پیغام لے کر آئے تو میرے دل میں یہ خوف ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو جیسے بیٹوں کو اور بیٹیوں کے باپ کے ترکے میں ملتا ہے ایسے پڑوسی کا ملا. ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے بیمار ہوتا ہے کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. دوستو جس کا پڑوسی بھوکا مر جائے گا اس کو جنت نہیں. میں ایک بات آپ سے آ رہا ہوں پڑوسی کو اللہ کو پسند ہے. آپ نے تقریر سنی ہوگی کوئی مقرر میں مدرس آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہوں 8 گھنٹے اس کے بعد تقریر ایک فن ہوتا ہے اور فن سے معیاری میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد بن اسقاف واقعی یاد ہے. حضرت احمد بن اسقاف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کرنے کا ارادہ ہوا کہ حج کرنا چاہتے ہیں پڑوسی کا حج کرنے سنیا. انہوں نے تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد حج کا مہینہ قریب آیا اور سوچا کہ کو جائیں گے. ان کو کوئی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجا اس کام کے لیے جاؤ پڑوسی سے یہ مانگ لاؤ یہ کہیں. وہ شخص گیا وہ لڑکا گیا پڑوسی کے گھر اور جانے کے بعد جب واپس کچھ دیر بعد آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی. جب آنکھوں میں آنسو جاری تھے باپ نے دیکھا حضرت احمد بن اسقاف نے جب یہ دیکھا کہ رو رہا ہے تو آپ نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا اور تم گھر سے واپس آئے تو رو رہے ہو. اس نے کہا بجان مجھے بڑا صدمہ ہوا. کہا کیا صدمہ ہوا؟ کہا میں پڑوس کے گھر میں گیا اور وہ لوگ بیٹھ کر گوشت کھا رہے تھے مگر مجھ سے پوچھا نہیں یہ کھا لو پڑوسی ہو کھا لو. میں دیر تک دیکھتا رہا وہ لوگ گوشت کھانے میں مشغول ہے مجھے پوچھا نہیں. احمد بن اسقاف کو بڑا صدمہ ہوا کہ پڑوسی ہو کر پڑوسی کی خرید نہیں دیتے. کیوں پوچھ لیتے بیٹا کھا لو ہمارے مجھ سے جلال ہے پڑوسی گھر میں داخل. آپ نے فرمایا کہ میرے پڑوسی ہو اپنے پڑوسی کے خیال نہیں کرتے ہو. کہا میرے بیٹے نے شکایت کی وہ تمہارے پاس کسی کام کے لیے میں نہیں گیا تھا اور تم بیٹھ کر گوشت کھا رہے تھے اور اس سے پوچھا بھی نہیں کیا کہ گوشت کھا لو. میرے بیٹے کو بڑا صدمہ ہو گھر میں رو رہا. اس نے کیا حضور بتاؤں تو برا ہے نہ بتاؤں تو برا. کہا کیا حضور میرے گھر میں 4 دن سے مسلسل فاقہ ہو رہا تھا. 4 دن سے مسلسل فاقہ ہو رہا تھا. مجھ سے رہنا گیا میں جنگل گیا. جنگل میں لیے بڑی ہوئی بکری میں اس کا گوشت لایا اور اس کو ابال کے میں کھا رہا ہوں. میں کیسے اس کو گزار کا گوشت کھلا دیتا. حضرت احمد بن اسقاف نے یہ بات سنی کہ میرا پڑوسی 4 دن سے بھوکا ہے مجھے خبر نہیں.
آپ نے جتنا بھی حج کے لیے پیسہ انتظام کیا تھا سب لا کے اپنے پڑوسی کو دے دیا اور حج کا ارادہ یہ پڑوسی کا ہوا قافلہ حج کا مہینہ آیا پہنچ گیا حضرت ذوالنور مصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور بزرگ، وہ جب میدان عرفات میں پہنچے ان کے کان میں ایک آواز آئی، احمد بن اسحاق کا حج قبول کیا، انہیں حج اکبر کے ثواب ملا، اور جو لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں ان کا حج میں نے قبول کیا۔ احمد ابن اسحاق کے طفیل تھے اور بار بار ذوالنور مصری کو میدان عرفات کے پہاڑوں کے ذریعے آواز ان کے کان میں آ رہی۔ میں نے احمد بن اسحاق کا حج قبول کیا، انہیں حج اکبر کا ثواب دیا، اور ان کے طفیل میں انسان آئے جو تمام حاجیوں کا حج رفتے ہوتے۔ یہ احمد بن اسحاق ہے کیا، اس نے کون سا عمل کر دیا؟ آپ دیکھیے وہاں سے فوراً دمشق کہا میں احمد بن اسحاق سے ملاقات کروں گا کہ تم حج کو بھی نہیں آئے، اور تمہارا کون سا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنے میدان عرفات کی آواز سنی کہ تمہارا حج قبول ہوا، حج اکبر کا ثواب، اور تمہارے طفیل میں ساری حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ آپ پہنچنے کے بعد احمد بن اسحاق سے سلام بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ میں نے عرفات میں ایسی آوازیں سنی ہے، اے اسحاق، احمد بن اسحاق تمہارا کیا عمل تھا کہ تم نے ایسا کیا کہ اللہ تم سے راضی نہ تھا؟ میں نے کوئی ایسا بظاہر عمل نہیں کیا، پر اتنا ہے کہ میں نے حج کا ارادہ کیا، میرے پاس پیسہ تھا اور میرا پڑوسی بھوکا تھا، میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر کے اپنا سارا پیسہ اس بھوکے کو، آپ نے دیکھا یہ پڑوسی ہم پڑوسی کے ہم بھول گئے۔